الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا ارے میں گدا ہوں اپنے ہی کریم کا میرا دین پارے نا نہیں اعلیٰ وہ فرماتے ہیں لم یأت نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد سرا جانا پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں کس صورت نو اس سے پہلے کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکت لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمون اکھی ہن مد بڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہاں نہ کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں اور جناب ظہوری قصوری صاحب فرماتے ہیں
دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا مل کر میں لب کے لے آیا کتوں میں لب کے لے آیا کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آیا کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے چہرہ تیرا نور منڈے ساری کائنات نوں رب وی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں چہرہ تیرا نور منڈے ساری کائنات نوں رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا نام ہاں دنیا تے آیا کوئی تیرے نام اور فرماتے ہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلاماں دا جواب نہیں یا رسول اللہ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلاماں دا جواب نہیں ہورا نو تو روپ ونڈے ہورا نو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا ہورا نو تو روپ ونڈے حضرت بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا میں لب کے لے آیا باواز بلند آواز نہیں چاہیے مسجد میں میں لب کے ہاں میں لب کے لے سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلاح سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جان والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تقریر میرے نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے سونے اور منمونے محبوب کا امتی بنایا اس فخر پہ کہیں سبحان اللہ اور یہ اس کا بڑا کرم کہ ہمیں اپنے نبی کا عشق بھی عطا فرمایا عاشق تو ہم اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے پر دعوے دار ضرور ہیں کہ ہم بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں
اور یہ محبت کا جو ہے وہ منظر ہے، ماشاءاللہ آپ ٹائم سے آ جاتے ہیں سرکار کا ذکر خیر سننے اور کرنے کی غرض سے، وگرنہ ابھی بھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کب مؤذن صاحب اللہ اکبر کی صدا دیں گے اور ہم چپلیں اتارتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کی یہ محبت ہے تو اگلا جمعہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے میں بھی انشاءاللہ 2:15 پہ 1:15 پہ یا آپ کے سامنے آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ 1:15 بجے ہم تقریر شروع کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے، لیکن آپ کا یہی جذبہ سلامت رہے، آپ ٹائم پہ آئیں انشاءاللہ گفتگو ٹائم پہ ہوگی۔ بات یہ ہے کہ گفتگو دیواروں کو نہیں سنائی جاتی، نبی کے عاشقوں کو سنائی جاتی ہے، اور نبی کا ذکر سننے کے لیے بھی رب نے ہر کسی کو نہیں چنا ہوتا، اپنے پیاروں کو ہی چن رکھا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کا ذکر سن کر جو جھوم جائے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو ذکر نبی سن کے جھوم جائے، جس کے چہرے پہ خوشی آ جائے، لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس شخص کے سینے میں جو دل ہے وہ دل کسی منافق کا نہیں، وہ دل ایک پکے مومن کا ہے۔ یہ اس پیر کی بات کر رہا ہوں جو سب کا پیر ہے، جس کو ہر مطلبہ فکر تسلیم کرتے ہیں، یہ اس پیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور شیخ محقق فرماتے ہیں لوگوں سنو، نبی کا ذکر سن کے جس چہرے پہ بل پڑ جائیں، چہرہ بگڑنے لگے، یاد رکھنا اس شخص کے سینے میں جو دل ہے وہ دل کسی مومن کا نہیں، منافق کا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان والا دل عطا فرما، اللہ کریم ہمیں نبی کا سچا محب بنائے اور نبی کے سچے یاروں کا سچا حبدار بنائے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ صدیق اکبر کا ذکر خیر کریں گے۔ میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو جاء بالصدق سچ لائے، کیا لائے؟ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لائے، یہاں جاء کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے۔ کیا ہے؟ فاعل۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، فاعل کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں کام کو، فعل کہتے ہیں، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ یہاں جاء اس کے اندر لانا یا آنا فعل ہے، کام ہے، آنا کام ہے، فعل ہے۔ اب جاء لایا کون؟ سرکار۔ لائے کون؟ والذی جاء بالصدق، جو سچ لائے، وصدق به، جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ سب کے سب متقی ہیں۔ ذرا بولیے، یہ سب کے سب کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ رب صدیق اکبر وصدق به سے مراد اکثر مفسرین بلکہ تمام مفسرین کے نزدیک یہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مراد ہے۔ رب کہتا ہے قرآن میں جو سچ لائے اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ متقین ہیں۔ یہ جماعت کن کی ہے؟ متقیوں کی۔ نبی بھی متقی اور صدیق بھی متقی، اور یہ ایسے صدیق ہیں جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ میں سچا ہوں، میری گواہی آپ دے دیں گے، میری گواہی میرا کوئی نمازی دے دے گا، میرا بھائی دے دے گا، میری بہن، میری ماں، میرے والد،
ہے؟ میری آپ کی سچائی ہمارے قرب و جوار کے لوگ دیں گے، لیکن صدیق اکبر کی شان ذرا دیکھیے، ایسا سچ بولا، ایسی تصدیق کی کہ جن کی سچائی کی گواہیاں رب قرآن میں دے رہا ہے۔ اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، بڑے سچے۔ یہ واحد شخصیت ہیں، واحد نبی کی امت میں، کہ جن کی سچائی کی گواہیاں رب قرآن میں دے رہا ہے، واحد نبی کی امت میں۔ اللہ نے قرآن میں میرے علم کے مطابق 2 لوگوں کو سچا کہا ہے۔ کن کو؟ کتنے پورے قرآن میں؟ ایک نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں۔ نبیوں میں حضرت ادریس ہیں، انہو کان صدیقا نبیا، یہاں حضرت ادریس کا تذکرہ آیا اور یہاں قرآن نے ان کو کیا کہا؟ صدیق۔ انہو کان صدیقا نبیا، یہ سچے نبی ہے۔ ورفعناہ مکانا علیا، یہ ایسے سچے نبی ہیں ہم نے بلندیوں پر انہیں اٹھا لیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آج بھی جنت میں ہے۔ تو ایک رب نے انہیں سچا کہا اور دوسرا حضرت صدیق اکبر کو سچا کہا۔ اور سچا کیوں کہا؟ کون سا کمال آپ نے کیا؟ بڑی مشہور بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر پڑھانے کے بعد سرکار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ شب معراج فرما رہے ہیں۔ تذکرہ شب کون کر رہے ہیں؟ اور جی شب معراج کیوں مناتے ہو؟ یار سرکار خود صبح اپنے اصحاب کو ذکر کر رہے تھے، خود نبی معراج کے واقعات بیان کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ معراج سنا رہے ہیں۔ ابو جہل دیگر کفار بھی ظاہر ہر وقت کان لگا کے رہتے تھے، کوئی بات مل جائے جس میں اعتراض اٹھایا جائے، کوئی بات مل جائے جس میں فتنہ فساد اٹھایا جائے، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اسی آڑ میں ہوتے ہیں کہ بس موقع ملے اور ہم آگ لگائیں، اور موقع ملے ہم فتنہ برپا کریں۔ تو یہ تو کفار کا طریقہ ہے، اسی آڑ میں کہ موقع ملے بس آگ لگائیں۔ ادھر سے بات سنی، اب یہاں سے بھاگا ابو جہل، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ بجایا، دستک دی، حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے، کہا ابو بکر آپ سے ایک بات کرنی، کہا کہو۔ کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے اتنے حصے میں مکہ سے مسجد اقصی تک گیا، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان، پھر لامکان رب سے ملاقات کر کے پھر اسی پہر میں، رات کے اسی پہر میں واپس آ گئے، اگر کوئی یہ بات کہے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا سفر رات کے ایک پہر میں۔ اب یہ خوش ہو گیا کہ میری بات جو ہے نا وہ سچی ہو رہی ہے۔ کافر لوگ پتہ کس نے بات کی ہے؟ کہا کس نے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے۔ کہا حضور نے کی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا حضور یہ پھر کیا ہے؟ حضور اس سے بھی بڑی بات کرے، میں اسے بھی سچ کہوں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ تو پھر چھوٹی بات ہے، اگر سرکار اس سے بھی بڑی بات کرے، ابو بکر اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہاں حضرت صدیق اکبر نے نبی کی صدق، نبی کی تصدیق کی، اور ادھر رب کا قرآن اترا، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غلام وہاں آپ کی صداقت کی گواہیاں دے رہا ہے، اور رب کا قرآن آپ کے اس یار کی صداقت کی گواہیاں دے رہا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جس نے میرے نبی کی تصدیق کی وہ خود سچا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت۔ اور یاد رکھیں یہ اصول دین ہے، سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر قرآن کا منکر، اور قرآن کا منکر معاذ اللہ کافر ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سرکار نے کیوں کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب غار میں تھے، ظاہر کفار تعاقب میں تھے، سرکار کو ڈھونڈ رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ کفار اسی طرف آ رہے ہیں، خوف ہوا، پریشان ہوئے، کہیں کفار یہاں تک نہ پہنچ جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دیں۔ یہی پریشانی آپ کی چہرے پہ تھی، سرکار نے محسوس فرما لی، فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ بھی ہے ہمارے ساتھ، اللہ بھی ہے ہمارے ساتھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اپنے نبی کی حفاظت کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں بیٹھے ہیں، کفار کو آتا دیکھا، کفار کی چال دیکھی، کفار کا کردار ان کے ذہن میں موجود، کفار کا مقصد ان کے دل و گمان میں موجود، کفار کی عارضی اور طلب حضرت صدیق اکبر محسوس کر رہے تھے۔ انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ آ نہ جائے اور یہ کہیں حملہ نہ کر دے سرکار والا، سرکار کی شان پر، سرکار کی ذات پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ خوف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر سرکار نے یہ فرمایا، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جس طرح ہم قرآن کے محافظ ہیں، صاحب قرآن کے بھی اسی طرح محافظ ہے۔ اگر میں خدا قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں تو میں صاحب قرآن کی بھی حفاظت کروں گا۔ پھر اللہ نے انتظام فرمایا، مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بنا، کبوتری کو حکم دیا، انڈے اتارے، اور وہ کفار جب غار کے منہ پہ پہنچے، پہلے خوف ان کو تھا، اندیشہ کہ اندر ہوں گے، لیکن جب انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا، وہاں انڈے دیکھے، ارد گرد کا ماحول دیکھا، کہا کہ یہ تو غار کئی عرصے سے کھلی ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی جا نہیں سکتا، اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹتا، یہ انڈے ٹوٹتے، لیکن یہ تو سلامت ہے، اس کا مطلب ہے کوئی گیا نہیں۔ رب نے اس طرح چھوٹی چھوٹی مخلوق سے اپنے نبی کی حفاظت کرائی۔
آج میں اور آپ سوچیں کہ جی میں اگر نبی کی تنقید کروں گا تو نبی کی شان میں کمی آ جائے گی، اور ہماری کوئی اوقات ہے؟ اور اگر میں سرکار کی تعریف کر رہا ہوں تو میری وجہ سے سرکار کا ذکر بلند ہو رہا ہے، میری تعریف کرنے کی کون سی اوقات ہے؟ یہ پتہ نہیں وہ کریم قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ تو وہ محبوب ہیں کہ ورفانہ لک ذکرک کے قصیدے انہی کے حق میں آئے، کوئی کرے نہ کرے رب کہتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جو رب نہیں مخلوق سے اپنے نبی کی حفاظت کرا سکتا ہے، وہ اپنے نبی کے ذکر کا اور بھی انتظام کر سکتا ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج۔ یہ کہیں نہ بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو یوں ہو رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں تو یوں ہو رہا ہے، میرے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا، وہی کر رہا سب کچھ۔ بس یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ جو اس نے ہمیں اسی لیے چن لیا ہے، ورنہ کوئی کہاں بیٹھ کے گانے گا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، نبی کا بھی ذکر اور نبی کے یاروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ سے واپس آیا، میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ یہ بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ عورتوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ سے۔ اور کہو سنیو سبحان اللہ، یہ میری اور آپ کی ماں ہے، کہو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مردوں میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا عائشہ کے باپ سے۔ اور سرکار کیوں نہ پیار کریں؟ صدیق اکبر کی وفا جو اتنی ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات سنائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار جا رہے تھے کتنی قربانی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دی ہے، کس طرح غار کی صفائی کی، خود گئے، سوراخ بند کیے، لباس تن کا پھاڑ پھاڑ کے غار کے سوراخ بند کرتے رہے، اور پھر سرکار کے ہی قدموں میں بیٹھے رہے، کوئی نیند نہیں لیا، کوئی آنکھ نہیں لگائی، سرکار کے چہرے کو ہی تکتے رہے، اتنی محنت۔ پھر نتیجہ بھی تو دیکھیں، انہوں نے محبت کی تو پھر سرکار نے بھی وفا کم نہیں کی، سرکار تو پھر لجپال ہے نا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جو آیت ہے اسی آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غار کا ماحول ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ سرکار نے فرمایا پانی پڑا ہے پی لو، گئے پانی پیا، واپس آئے، سرکار نے پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے بھیجا، آپ کو پتا، مجھے کیا پتا کہاں سے آیا، آپ کا حکم تھا، میں چلا گیا پانی پی آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب تم نے مجھ سے کہا سرکار پیاس لگی ہے، میں نے کہا غار کے فلاں کونے چلے جاؤ، پانی کا پیالہ پڑا ہے، تم چل پڑے، تم یہاں سے چلے، رب نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جی رب جلیل، میرے نبی کا یار غار پانی پینے آ رہا ہے، دیر نہ کرنا، جنت کے نہروں سے اعلیٰ پانی لے کر میرے نبی کے یار کے لیے پہنچے۔ اے صدیق آپ کے لیے رب نے جنت کا پانی بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے، یا رسول اللہ رب کے ہاں میرا اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں
ہاں ابو بکر اتنا مقام ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ سرکار کتنا؟ فرمایا ابو بکر رب اس شخص کو جنت دے گا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، جس کے دل میں بغض صدیق ہوگا رب جنت کا منہ بھی نہیں تکنے دے گا۔ یہ تو حضرت علی کا بھی فرمان ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا صدیق مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ ذرا توجہ، سبب کیا ہے؟ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی مجھے نبی کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ یار یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دشمنوں کے قصے نہیں گائے جاتے، دشمنوں کی شانیں نہیں بیان کی جاتی، دشمنوں کی شانوں والی باتیں بتائی نہیں جاتی، دشمنوں کے اچھے کارنامے بتائے نہیں جاتے، دشمنوں کی فضیلتوں والی باتیں بتائے نہیں جاتی۔ نبی کا انداز بھی دیکھیں، صدیق کی شان بیان کی تو علی کو، حضرت علی کی شان بیان کی تو حضرت صدیق کو۔ آئے صدیق مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے نبی کا فرمان یاد آ گیا۔ کون سا؟ کہا مجھے سرکار نے فرمایا تھا اے صدیق جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے۔ کہ سبحان اللہ، جس کو علی بھیجیں گے جنت وہی جائے گا۔ حضرت علی بھی مسکرانے لگے۔ کہا جی آپ کیوں مسکرائے؟ کہا مجھے بھی نبی کا فرمان یاد آ گیا، میں ایسا بولوں گا۔ کہا کیا؟ کہا میرے کریم آقا نے فرمایا تھا جنت کی ٹکٹیں تو بانٹے گا علی مگر ملے گی اسی کو جو صدیق سے پیار کرے گا، جو صدیق سے۔ یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، انوکھی شان۔ کون سی شان؟ آپ کی شان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث، یہ تاریخ، یہ علماء کے اقوال، یہ محدثین کے اقوال، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ سکتا جو بھی کتاب اٹھا لے، طریقت ہو، فضیلت ہو، امامت ہو، خلافت ہو، سخاوت ہو، صداقت ہو، ہیں جی مرحلہ کوئی بھی ہو، میدان کوئی بھی ہو، سب کا امام ابو بکر صدیق ہی ہے۔ اور ان کی شان گڈائے سے بھی ہاں نہیں گھٹتی۔ اور کیسی انوکھی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، ذرا بات توجہ کی، بڑے کام کی بات ہے، انشاءاللہ دل پہ چوٹ لگے گی اور عاشق کو سمجھ آئے گی اور منافق جلے گا، کھٹمل مرے گا، کھٹمل انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے۔ سرکار صحابہ کے مجمع میں ایسے دونوں یاروں کے ساتھ ایسے چل کر تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار نے یہ ہاتھ اٹھائے، کہا اے صحابہ اے لوگوں یہ منظر دیکھ لو، جیسے ہم یہاں ایک ساتھ آئے ہیں قبر سے بھی ایسے اٹھیں گے اور محشر میں بھی ایسے ہی آئیں گے۔ کس طرح؟ ایک ہاتھ میں ابو بکر، دوسرے ہاتھ میں عمر، ایسے اٹھیں گے اور ایسے آئیں گے، ایسے اٹھیں گے ایسے اٹھیں گے ایسے، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں سرکار کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ کس کا؟ ہم کہہ رہے ہیں سرکار کا ہاتھ ہے، رب کہتا ہے نہیں سرکار کا نہیں میرا ہاتھ ہے۔
ایک انداز سے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں رب کے ہاتھوں میں صدیق کا ہاتھ ہے، قرآن ہے بھائی، یدعو صلح حدیبیہ کے موقع پر رب کے محبوب نے جب حضرت عثمان غنی کی جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ آپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جب صحابہ سے معاہدہ کیا، سرکار نے جو ہے نا اپنا ہاتھ پہلے رکھا، کہا جو عثمان غنی کے قتل کا بدلہ افواہ اٹھی تھی کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، کہا جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہے اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، میرے ساتھ معاہدہ کرے کہ ہم مل کے بدلہ لیں گے۔ سرکار نے ہاتھ رکھا، صحابہ ہاتھ رکھتے رہے، جب سب صحابہ نے ہاتھ رکھا، یاد رکھنا یہی ہاتھ تھا کہ جس میں علی بھی تھے، صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، سب نے ہاتھ رکھا۔ پھر سرکار نے کہا یہ جو ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ سرکار نے یوں ہاتھ رکھا، یہ میرے سرکار کہہ رہے عثمان اپنے آپ کو، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ سرکار نے کہا عثمان کا ہاتھ ہے، قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جس ہاتھ کو آپ کہہ رہے ہیں عثمان کا ہاتھ ہے، آپ کا ہی ہاتھ ہے، جس کو آپ عثمان کا ہاتھ کہہ رہے، جو ان کے ہاتھوں کے اوپر گیا ہے وہ تو میرا ہاتھ ہے۔ اسی ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ ید اللہ والا ہے دوسرا ہاتھ بھی ید اللہ والا ہے۔ سرکار نے کہا ہم اس طرح اٹھیں گے۔ اب ذرا سنیے، جس سے میں نے کہا کھٹمل بھی مرے گا، ایک بات ہے سمجھانے کے لیے، بزرگوں نے لکھی ہے ایک مولوی صاحب کا واقعہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ذرا توجہ دیجیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے اور سمجھنے والے سمجھیں گے۔ یہ جو میں نے باتیں بیان کی یہ ذہن میں رکھیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر میرا ایک یار تھا چودھری، میں اس سے ملنے کے لیے گیا۔ جس سے؟ چودھری صاحب سے۔ ایک عرصے کے بعد گیا اس کے گھر پہ ملنے۔ میں جب گھر کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر کتا بندھا ہے۔ کون بنا ہوا ہے؟ کون؟ کتا۔ خوف ہے، خوف، کتے سے خوف آتا ہے۔ کتا بنا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، پہلے آہستہ آہستہ بھونک رہا تھا، پھر تھوڑا قریب گیا تو اس کے بھونکنے کی آواز بڑھتی گئی۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، سر پہ امامہ ہے، داڑھی ہے، بزرگ آدمی ہوں، مولوی بندہ ہوں، تو مجھے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب پریشان نہ ہوں، میں مولویوں کو زیادہ ہی بھونکتا ہوں، میں مولویوں کو ہاں ہوتے ہیں، میں مولویوں کو زیادہ بھونکتا ہوں۔ کہا اچھا خیر ہو گئی، میں بھی مولوی ہوں، تو بھونکتا ہے تو یہ مزید آگے جب آگے گئے کتے نے جو ہے نا وہ زنجیر یا جو رسی سے بنا تھا اس نے وہ بہت زور لگا کے توڑ دی۔ اب وہ مولوی صاحب کی طرف دوڑا کہ اب مولوی صاحب پہ حملہ کرنا ہے۔ کئی چودھری صاحب گھر پہ ہی تھے، وہ کتے کے بھونکنے کی آواز سن رہے تھے۔ جب دیکھا کتے کی آواز بڑھ رہی ہے تو وہ بھی باہر کی طرف آئے۔ اب دیکھا کہ کتا میرے یار کی طرف بھاگ رہا ہے، بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنے یار کو سینے سے لگا لیا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسے پکڑ لیا۔ جو بھونک رہا تھا اور جو کاٹنے کو دوڑا تھا وہ مولوی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے مولوی صاحب کے پاؤں چومنے لگا۔ مولوی صاحب نے چودھری صاحب سے کہا چودھری صاحب یہ کیسا کتا ہے، پہلے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا اب میرے ہی پاؤں چوم رہا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا مولوی صاحب ذات کا کتا ہے، ذات کا پر اتنا یہ بھی سمجھتا ہے مالکوں کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھ آ جائیں ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں مگر ان کو بھونکا۔ مالکوں کے ہاتھ میں جن کے ہاتھ آ جائیں، یہ اس طرح ہم قبر سے اٹھیں گے، مالکوں کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھ آ جائیں
ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، مگر انہیں دھوکا اور یاد رکھنا صدیق اکبر اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان پر تبرہ کرنے والا تو جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ یہ کئی صحابہ کے بھی اقوال ہیں، کئی آئمہ کے بھی اقوال ہیں، اور خود سرکار کا فرمان بھی ہے، بالآخر بس بات ختم کروں، موضوع کو بھی آج ختم کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، آپ کی شان وراء الورا ہے، آپ نے صحابیت کا منصب بھی اعلی انداز سے نبھایا۔ حضرت صدیق اکبر نے سرکار کے ساتھ وفا بھی بڑی اعلی کی، سرکار سے پیار بھی بڑا نرالا کیا، اور پھر جب ذمہ داری آئی خلافت کی کندھوں پر آپ نے اعلی انداز سے نبھائی۔ اس پر بھی بے شمار باتیں، بے شمار واقعات ہیں۔ امت کا درد سینے میں تھا حضرت ابوبکر کے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ظاہری وصال کے بعد اس امت کو سنبھالا، اسے جوڑ کے رکھا، کیونکہ سرکار کا جب وصال ہوا تو کئی بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب ہاتھ میں تلوار لے کے گھوم رہے تھے، خبردار کسی نے اگر کہا کہ سرکار اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، سرکار نہیں گئے، سرکار حیات ہے، خبردار کسی نے کہا۔ حضرت عمر بن خطاب کی اس حالت کو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، لیکن آپ کو اللہ نے وہ استقامت عطا فرمائی، وہ صبر، آپ منبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے کہا لوگوں بلکہ آپ نے کہا جو رب کی عبادت کرتا ہے اور جو رب کو مانتا ہے، رب کو سجدہ کرتا ہے، وہ سن لے اس کا رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور رہے گا، اسے موت نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن لو سرکار اس دنیا میں نہیں رہے، سرکار ظاہری وصال فرما۔ تب حضرت عمر بن خطاب ٹھنڈے ہوئے بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کا غم تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید کھیتوں میں تھے، بیٹے نے آ کر سرکار کی وفات کی خبر دی، ہاتھ اٹھا لیے، مولا میری ان آنکھوں کو لے لے، ان آنکھوں کو لے لے، ان کی بینائی ختم کر دے۔ بیٹے نے باپ کو پکڑ کے کہا ابا جان یہ کیا کہہ رہے تھے، ایسا ہی کہہ رہے ہیں، یہ آنکھیں تو ٹھیک ہوئی سریت ہے، سرکار کا چہرہ اور میں تکتا رہوں، سرکار کا چہرہ اور میں دیدار کرتا رہوں، جب سرکار ہی نہیں رہے تو ان آنکھوں کا کیا کروں گا۔ یہ صحابہ کی کیفیت، اور صحابہ کو سنبھالا حضرت صدیق اکبر نے۔ یہ خلافت کا دور اعلیٰ انداز سے، اور پھر جب آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اب ذرا سنیے گا، یہ تو کچی بات نہیں ہے، امام جلال الدین سیوطی اور بھی بڑے بڑے علماء نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا۔ کس کو؟ حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، کہا علی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کیا میرا جب انتقال ہو جائے تو میری میت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے باہر رکھ دینا، اور سرکار سے اجازت طلب کرنا کہ میری خواہش ہے کہ میں سرکار کے پہلو میں میرا مدفن ہو، سرکار کے پہلو میں میرا مدفن بنے، یہ میری خواہش ہے، اگر اجازت مل جائے تو اندر تدفین کر دینا، وگرنہ عام جہاں دوسرے مسلمان ہے جنت البقیع وہاں میری تدفین کر دینا۔ کس کو کہا؟ کس کو؟ علی کو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبر کی انتقال کے بعد وصیت کے مطابق میت کو لے کر، آپ کے جسد خاکی کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر پہنچے، صلاۃ و سلام جو بھی ان کا اپنا انداز تھا، اجازت مانگی،
یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کے پہلو میں مدفن کے خواہش مند ہیں. یہ لکھنے والا کوئی عام نہیں. میں بہت بار اس بات کو بیان کر چکا ہوں, لکھنے والا کوئی عام نہیں ہے. امام جلال الدین سیوطی ہے جن کو 100 مرتبہ کتنی 100 مرتبہ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں سرکار کی زیارت ہوئی ہے. اتنا بڑا سچا بندہ ہے. وہ لکھتے ہیں وہ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات کی. اب سنو, ہمارا عقیدہ سنو, رب کے سارے نبی زندہ ہیں, ہمارے نبی بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ حضرت علی بات کر رہے ہیں کس سے؟ اور بھائی مردوں سے باتیں نہیں کی جاتی, زندوں سے باتیں کی جاتی ہیں. آپ قبرستان میں جاتے ہیں, حدیثوں میں ہے, کیا کہو؟ ہاں ماشاءاللہ, بولے بولے کیا کہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا. بھائی سلام یہ کس کو سلام کرنے کا؟ ان کو مٹی کو, وہ تو گل گیا, ہڈیاں ہو گئی, ختم, بسیدہ ہو گئی. کس کو سلام کیا جا رہا ہے؟ مٹی کو. کس کو؟ کس کو؟ اس کا مطلب یہ ہے مردہ جیسا بھی ہو. ارے سنتا تو وہ بھی ہے, سنتا تو جب مجھ جیسا گناہگار سن رہا ہے تو سب سے بڑے پاک دامن ہمارے سردار ہمارے نبی نہیں سنتے؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں بتاؤں سرکار سنتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کے پہلو میں تدفین کے خواہش مند ہے. حضرت علی فرماتے لوگوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کا دروازہ کھلا, اندر سے آواز آئی علی دیر نہ کرو میرے یار کو مجھ سے ملا دو. دیر نہ کرو, یار کو یار سے ملا دو, یار کو. اس لیے شاعر کہتے ہیں حق بات سے نظروں کو, حق بات سے نظروں کو چھپائے ہوئے کیوں ہو, حق بات سے نظروں کو چھپائے ہوئے, حق بات سے نظروں کو چھپائے ہوئے کیوں ہے. کچھ لوگ تیری شان, یہ صدیق اکبر کی شان میں ہے, کچھ لوگ تیری شان بھلائے ہوئے کیوں ہے, کچھ لوگ تیری شان بھلائے ہوئے کیوں ہے, حق بات سے نظروں کو چرائے ہوئے. اب سنیے عقیدہ سنیے, صدیق پہ راضی نہیں سیدہ زہرا, صدیق پہ راضی نہیں در سیدہ زہرا, سرکار انہیں صدیق پہ راضی نہیں اگر سیدہ زہرا. بات سمجھ آ گئی؟ سرکار انہیں پاس سلائے ہوئے کیوں ہے. کہیے نا سبحان اللہ. صدیق پہ راضی نہیں سیدہ زہرا, سرکار انہیں پاس سلائے ہوئے کیا ہے, حق
باپ باپ سے نظروں کو چرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کچھ لوگ تیری شان بھلائے ہوئے۔ سرکار نے اپنے پاس سلایا ہے۔ آخری بات کر کے بس گفتگو ختم کرتا ہوں، کیوں پاس سلایا؟ آخر وجہ ہے نا بھائی، ریزن ہو سکتا ہے، ہمیں وہ سمجھ آتا ہے۔ سرکار بھی جانتے تھے ابو بکر اگر تیرا مزار کہیں اور ہوگا تو وہاں کھڑے ہو کے لوگ تجھ پہ، کچھ لوگ، کچھ بد نصیب تجھ پہ تبرہ کریں گے، ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بری بات کہنا۔ سرکار نے اپنے پاس سلایا، اے میرے مزار پہ آنے والے دیکھ لے، میں اپنے یار کا خود ہی محافظ ہوں۔ سرکار نے اس طرح اپنے یار کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے اصحاب، اہل بیت طہار، ان سب کا ادب پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔